اسٹارٹ کر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہدایہ قرآن کلاس موضوعاتی دورہ قرآن کریم، دورہ قرآن انسائکلوپیڈیا. تمام شرکائے کلاس کو، دوست احباب کو، مسلمان بہن بھائیوں کو خوش آمدید. آج ہم بحمد اللہ تعالی ایمان کے اہم ترین موضوع میں ایمان بالرسالت کے جس پہلو پر پہنچے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان اور کفار کے حضور علیہ السلام پر جب کوئی الزامات لگتے ہیں، حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا جواب. تو اس سلسلہ میں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کا جواب. کہ جب بھی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس پر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب اللہ پاک دیتے ہیں، اور ان اعتراضات کو بھی اور ان کے جواب کو بھی، ان کی سزا کو بھی اللہ پاک قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں تاکہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت اللہ رب العزت کی زبان اقدس سے نکھر کر سب کے سامنے ظاہر ہو اور کوئی شک کی گنجائش نہ رہے قیامت تک کے لیے. تو اس موضوع میں کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات لانے پر اصرار، اس کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ کفار مکہ کہتے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزات دکھائیں، اور جب حضور علیہ السلام معجزات دکھاتے تو پھر وہ ماننے سے انکار کر دیتے اور کہتے آگے سے کہ ھذا سحر مبین، اور حضور کو جادوگر کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. یہ ساری باتیں اللہ پاک نے کھول کھول کے بیان فرما دی. سورہ انعام ہے، اللہ پاک فرماتے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور انہوں نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے ہر وقت ساتھ رہنے والی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتی اور دیکھنے والے دیکھتے کہ یہ اللہ کے نبی ان کی یہ نشانی ہے. فرما دیجئے بے شک اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسی کوئی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے. اور پھر اور بہت سارے حوالہ جات اس موضوع میں موجود ہیں. سورہ اسراء پارہ نمبر 15 میں آیت نمبر 90 تا 93 اللہ پاک فرماتے اور وہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو تو آپ اس کے اندر بہتی ہوئی نہریں جاری کر دیں، یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے ہم پر ابھی آسمان کے چند ٹکڑے گرا دیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو جس میں آپ خوب عیش سے رہیں، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، پھر بھی ہم آپ کے آسمان میں چڑھ جانے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے.
کہ کفار مکہ، یہاں تک کہ آپ وہاں سے ہمارے اوپر کوئی کتاب اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ سکیں، فرما دیجئے میرا رب ان خرافات میں الجھنے سے پاک ہے، میں تو ایک انسان اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یعنی یہ ساری باتیں میرا رب کر سکتا ہے مگر وہ ان خرافات سے پاک ہے، اللہ کی نظر میں یہ ساری خرافات ہیں، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور انسان ہوں، وہی کروں گا جو میرا اللہ مجھ سے کروائے گا، جو اللہ چاہے گا۔ پھر سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 7 تا 8 اللہ تعالیٰ فرماتے اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہوتا، یعنی ساتھ ساتھ فرشتہ ہوتا جو ڈر سناتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمدنی سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو، یعنی یہ ظالم مسلمانوں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا شخص ہے نعوذ باللہ جس پر جادو ہوا ہے، تم اس کی فقط پیروی کر رہے ہو۔ اب یہ حضور علیہ السلام کے معجزات کو دیکھنے کے بعد کسی نبی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 3 ملے، کسی کو اس سے کچھ زیادہ ملے، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی کوئی گنتی شماری نہیں۔ حضور علیہ السلام پر سب سے بڑا معجزہ جو اتارا گیا وہ قرآن ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے، درخت کو کوئی جا کے کہہ دیتا ہے کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں تو درخت جڑوں سے اکھڑ کر سجدے کرتا ہوا حضور کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے۔ ابو جہل جیسا کافروں کا سردار، مشرکین کا سردار، ہاتھ میں کینکریاں پتھر کی لے کے بیٹھا، کہتا ہے بتائیں میرے ہاتھ میں کیا، اگر آپ غیب جانتے۔ تو اندر سے کینکریوں نے کیا پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اللہ پاک نے دکھائے، لیکن کفار نے آپ کو یا جادوگر کہا یا جادو زدہ کہا نعوذ باللہ، اور کسی بات کو نہیں مانا۔ تو یہ سارا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ کفار کا یہ عقیدہ تھا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ یہ بھی ایمان کے پہلو میں ہے۔ اس کے بعد پیغمبروں سے معجزات لانے پر اصرار کرنا منکرین کا قدیم رویہ تھا، تو یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ یہ جو آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے مختلف معجزات اور نشانیاں مانگتے ہیں، ان کا پرانا رویہ ہے۔ پہلے نبیوں سے بھی یہ سب کچھ یہ طلب کرتے رہے، جیسے سورہ آل عمران میں جو لوگ یعنی یہود ہیلا جوئی کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم بھیجا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں، یعنی یہود کہہ رہے ہیں جب تک وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے۔ آپ ان سے فرما دیں بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، اور اس نشانی کے ساتھ بھی آئے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی یہ نشانی بھی لے کر آئے، تو اس کے باوجود تم نے انہیں شہید کیوں کیا اگر تم سچے تھے؟ اگر تم اتنے ہی سچے تھے تو اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کو شہید کیوں کیا؟ اور اس کے بعد حاسدین اور متعصبین کا سب معجزات دیکھ کر بھی ماننا لانا، اس کو قرآن کریم بار بار بیان فرما رہا ہے کہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 210 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سایہ بانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے بھی نیچے اتر آئیں اور سارا قصہ تمام ہو جائے تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 174 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر بھی اگر آپ کو جھٹلائیں تو محبوب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے جو واضح نشانیاں یعنی معجزات اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، ان کو بھی جھٹلایا گیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِمْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی نشانی دکھاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ پھر سورہ انعام آیت نمبر 5 میں فرمایا پھر بے شک انہوں نے اسی طرح حق یعنی قرآن کو بھی جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس اللہ کی نشانی کے طور پر آیا، پس ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، قیامت کا۔ تو یہ ساری وضاحتیں اللہ پاک نے کثیر آیات میں فرما دی کہ معجزات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھاتے رہے مگر حاسدین اور متعصبین جو ہیں وہ ان معجزات سے انکار کرتے رہے۔ اور یہ ساری گواہیاں اللہ پاک نے اپنی بارگاہ سے دی۔ سورہ طور میں آیت نمبر 44 میں فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی خصلت یہ ہے کہ اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھ لیں، حضور آسمان سے ایک ٹکڑا بھی ان پر گرا کے دکھا دیں تو تب بھی یہ کہیں گے کہ طے بطے گہرا بادل ہے، یہ گہرا بادل ہے، یہ حضور کی کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ تو اسی طرح سورہ روم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور در حقیقت ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی ظاہری نشانی لے آئیں تب بھی یہ کافر لوگ ضرور یہی کہہ دیں گے کہ آپ محض باطل اور فریب کار ہیں، استغفر اللہ، یعنی آپ کو یہ باطل بھی کہیں گے، فریب کار بھی کہیں گے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حق واضح ہو جانے کے باوجود نہیں جانتے، یعنی جس کے سامنے حق بالکل واضح ہے اور شک کی کوئی گنجائش نہیں، فقط حسد کی بنا پر، تعصب کی بنا پر وہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرے تو اللہ پاک فرماتے کہ ہم اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں کفر کی، مرتد ہونے کی، پھر وہ ہماری بارگاہ سے دفع ہو جاتا ہے اور دوزخ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ ایمان مکمل ہی تب ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر معجزہ پر بھی ایمان لایا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نشانی پر ایمان لایا جائے، حضور کی ہر عظمت پر ایمان لایا جائے۔ اور انکار وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے حیات طیبہ میں، ظاہری حیات طیبہ میں نوازتے تھے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی نوازشیں ابد تک جاری ہیں، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کی رحمت ہے۔ تو جو جہان چلتے جا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کی رحمت بھی ہر جہان میں ہر شخص کے لیے ہے، اور حضور علیہ السلام ہر کسی کے لیے، ہر جہان کے لیے، ہر فرد کے لیے رحمت ہے۔ اب اس رحمت کی بنا پر اگر آج کوئی نشانی دیکھتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کہ حضور کس طرح سے نواز رہے ہیں اور اس پر یقین کر لیتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، وہی مومن ہے۔ اور جو آج حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کوئی نشانی دیکھتا ہے مگر مانتا نہیں، یا سنتا ہے مگر مانتا نہیں، تو پھر وہ کون ہوا؟ وہ کافر ہوا، وہ منافق ہوا۔
اب 1965 کی جب جنگ بھارت نے پاکستان پر شب خون مارا، دھوکے سے حملہ کیا، ادھر بھارت تیاریاں کر رہا تھا اور ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تیاریاں فرما رہے تھے، اور کسی اپنے پیارے کے خواب میں حضور تشریف لائے، حضور جہاد کے لیے تیار ہو رہے ہیں، جنگ کے لیے تیاری فرما رہے ہیں۔ پوچھا حضور آپ کدھر کی تیاری فرما رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ بھارت نے میرے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے اور میں اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ حضور کی نشانی ہے یا نہیں کہ بعد از وصال بھی حضور علیہ السلام اسی طرح سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے جیسے اپنی حیات طیبہ میں نشانیاں دکھاتے تھے۔ اب جس نے اس نشانی پر غور کیا، اس کو جاننا ماننا اور اس پر قربان ہو گیا، اس کا ایمان پختہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر یہ مثال دی میں نے آپ کو، ایک ایمان پختہ ہو گیا۔ اب لاہور کی جو بارڈر والی نہر ہے، واگا بارڈر والی، اس پر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گواہیاں دی کہ نہر کے کنارے پر ایک سبز لباس پہنے کوئی ہستی موجود، اور ہندوستان کی طرف سے جو گولا آتا وہ ہاتھ میں پکڑتے، کیچ کرتے، نہر میں پھینک دیتے۔ اب وہ کون تھے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج تھی جو حضور نے تعین فرمائی تھی، جن میں حضور داتا صاحب بھی ضرور ہوں گے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو اللہ پاک نے لاہور میں لاہور کی حفاظت کے لیے نصب فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک پکا ثبوت ہے، حضور علیہ السلام کی، اور حضور کی عظمت کو بیان کرنا اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظتوں پر پہرے بٹھانا، یہ اللہ کریم کی سنت ہے، اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے، اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، اور یہ ایمان کی بنیاد بھی ہے۔ جس نے حفاظت عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا، اس سے پکا مومن کو نہیں ہو سکتا، سب کچھ اس پہ قربان ہے۔ اور جو نقص نکالتے رہے بیٹھے کہ عالم الغیب کہتے نبی کو، کہ فلاں کہتے فلاں کہتے، وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ بات، تو جو یہ بات کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ سورہ 7 آیت نمبر 4 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا، اور کفار کہنے لگے یہ جادوگر ہے بہت، استغفر اللہ، جھوٹا۔ تو یہ کفار کی باتیں تھیں۔ تو ان سب کی گواہیاں جو ہیں کس نے دی؟ اللہ پاک نے۔ اور یہ کفار جو ہیں یہ پیغمبروں کو جادوگر اور مجنون کہتے رہے، یہ ان کی ہمیشہ سے عادت ہے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا بلکہ سارے پیغمبروں کو کہتے رہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف ہم نے نبی بھیجے تو وہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر سورہ زخرف آیت نمبر 49 میں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
بما عہد عندک اننا لمہتدون، اور وہ کہنے لگے اے جادوگر تو اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد کے مطابق دعا کر جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے، تو بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یعنی نبیوں کو جادوگر کہہ کر پکارنا یہ ان کا پرانا شیوا ہے، اور پیغمبروں کو جھٹلانا اور مذاق اڑانا یہ بھی ان کا پرانا شیوا ہے۔ پھر کفار آپ کو شاعر کہتے تھے، نعوذ باللہ، کہ آپ شاعر ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں ہر صورت کی الگ الگ ایک انداز ہے، کہ جیسے شاعری میں قافیہ ردیف ہوتا ہے اور ہر شعر ہر مصرع جو ہے وہ ایک ہی نہج پر ختم ہوتا ہے، تو اسی طرح قرآن کی آیات جو ہے ان کا اینڈ بھی ایک ہی طریقے پر۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تو شاعری کر رہے ہیں، یہ تو شاعر ہیں، تو اللہ پاک نے اس پر بھی فرمایا کہ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں کہ ادبی مہارت سے خود لکھا گیا ہو، تم بہت ہی کم یقین رکھتے ہو۔ پھر سورہ طور میں کہا ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا کفار کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم ان کے حق میں حوادث سے زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی کفار آپ کو شاعر کہتے تھے۔ اور پھر کافروں کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دینا، کہ حضور کو دیوانہ کہتے تھے۔ تو ان ساری باتوں کو اللہ پاک نے نکھار نکھار کے پیش کر دیا۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے اس موضوع میں مقصد کیا ہے کہ جو منکر ہے وہ ایمان والا نہیں، جو حضور کی شان کا منکر ہے وہ ایمان والا نہیں، اور یہ جتنی بھی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہیں یہ انہوں نے کی ہیں جو منکرین ہیں۔ تو اگر کسی مسلمان کے دل میں کوئی ان میں سے ذرہ برابر بھی بات آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، تو اس کا ایمان ختم۔ آقا علیہ السلام کی عظمتوں کی حفاظت کی خاطر اللہ پاک نے سب کچھ بیان فرمایا کہ میرے نبی کے حق میں یہ عقیدہ جس میں میرے نبی کی عظمتیں، شانیں، رفتیں، اس کے حسن کے بیان، اس کی محبتوں کے بیان، یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ ایمان والے ہیں۔ اور جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط الفاظ بولنے والے یا کم شان والے الفاظ بولنے والے کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر کاہن کہا، جادوگر کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا۔ پھر اچھا، اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بات واضح فرما دی کہ رسولوں کے جھٹلانے والے کفار کی مثال کیا ہے، جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی مثال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اوامن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ سورۃ الانعام ہے آیت نمبر 122۔ بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، پھر ہم نے اسے ہدایت کی بدولت زندہ کیا، اور ہم نے اس کے لیے ایمان اور معرفت کا نور پیدا فرما دیا، اب وہ اس کے ذریعے لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا یہ حال ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح گھرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں خوشنما دکھائے جاتے ہیں جو وہ انجام دیتے ہیں۔ یعنی وہ شخص جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمتوں کی حفاظت ملی ہے، ڈیوٹی ملی ہے، اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو ہم نے ایک نور عطا کر دیا۔ اور جو منکر شان رسالت ہے وہ اندھیروں میں ہے، فی ظلمات ہے، وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح
اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ فاطر کے اندر آیت نمبر 22 وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اور نہ زندہ لوگ اور نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں، زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ کے ذمے ان کو سنانا نہیں جو قبروں میں مدفون مردوں کی مانند ہیں۔ اب یہاں سے من فی القبور سے مراد ہر وہ شخص نہیں ہوگا جو قبر کے اندر پڑا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قبروں کے اندر مرے پڑے ہیں، زندہ نہیں ہیں، مردے جو ہیں ان کی طرح چلتے پھرتے بھی ان کی طرح ہیں، ان کا مقام رکھتے ہیں۔ مردہ اور زندہ میں فرق کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ مردہ وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور زندہ وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ تو قبروں میں بھی وہ زندہ ہے جو مومن ہے، جو مومن نہیں ہے وہ قبروں میں بھی مردہ ہے، مرے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کے ازلی دشمن کون ہیں؟ جو شیطان نما انسان ہے۔ شیطان نما انسان پیغمبروں کے ازلی دشمن ہے۔ اس کی بھی کافی حوالہ جات ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اس کے بعد متکبر لوگوں کا انبیاء کرام کو شہید کرنا، یعنی انبیاء کرام کو شہید بھی کرتے رہے، جو متکبرین تھے ان پر طعنہ زنی بھی کرتے رہے، اور پھر انبیاء کرام کا اتباع کرنے والے مومنوں کی مدد نہیں کرتے تھے اور ان کو مجرم سمجھ کر ہلاک کر دیتے تھے۔ تو یہ ساری کیٹیگریز کون ہیں؟ یہ منکرین کی ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو کھول کھول کے بیان فرما دیا اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی حفاظت کرتے ہوئے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے ہم بہر صورت تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں لوٹ آنا ہوگا۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد ہم تمہیں ضرور اسی ملک میں آباد فرمائیں گے۔ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میرے وعدہ عذاب سے خائف ہوا، اور بالآخر رسولوں نے اللہ سے فتح مانگی اور ہر سرکش ضدی نامراد ہو گیا۔ تو یہی ہوتا رہا کہ رسولوں کو سابقہ انبیاء اور رسولوں کو جو تنگ کرتے رہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے، ان کو جھٹلاتے رہے، آخر کار انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، ان کے خلاف ان کے لیے بددعائیں کی، تو اللہ پاک نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، سوائے ان لوگوں کی صرف وہی لوگ بچے جو ایمان والے تھے، جو پیغمبروں پر ایمان لائے۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں بتا دیا، دکھا دیا راستہ کہ جو نبی پر ایمان لائے گا، نبی پر پختہ ایمان رکھے گا، اسی کا اللہ پر ایمان ہوگا اور وہی پھر کشتی نوح میں سوار ہو کے بچے گا۔ جو نبی پر ایمان نہیں لائے گا، نبی سے اس کی محبت نہیں ہوگی، نسبت نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ سورۃ روم میں آیت نمبر 47 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے اور در حقیقت ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے تکذیب کرنے والے مجرموں سے بدلہ لے لیا
اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر تھا اور ہم نے کی۔ یعنی جو نبی کے مخالف دشمن تھے ان سے اللہ پاک نے بدلہ لیا، یہ اللہ کی سنت ہے، اور جو نبی کے خیر خواہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں جگہ دی، ان کی مدد فرمائی۔ اسی طرح سورہ مومن کے اندر اللہ پاک فرماتے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی دنیوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ یعنی جب رسولوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی زندگی میں بھی مدد فرمائیں گے، تو پھر جو نبی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرماتے ہیں، دنیا میں بھی مدد فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو اس سے ہمارا عقیدہ پختہ ہو جانا چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی حضور علیہ السلام پر ایمان لانا، حضور کی محبت میں قربان ہونا، حضور کے عظمتوں کی حفاظت کرنا، حضور کے دشمنوں سے لڑنا، حضور کے دوستوں سے دوستی کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہر گھڑی قربان رہنا۔ تو خدا کی قسم ہماری دنیا میں جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اور آخرت بھی جنت اور اللہ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسی وعدے کے تحت آنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا یہ ہمارا موضوع تھوڑا مختصر پورا ہو گیا، اور کلاس بھی آج کسی ٹیکنیکل وجہ سے لیٹ شروع ہوئی ہے، تو کل انشاءاللہ کل سے کلاس بالکل وقت پر شروع ہوگی انشاءاللہ الکریم پورے 2 بجے، اور ہمارا موضوع بہت اہم ہے، اس لیے سارے لازمی حاضر ہوں، زیادہ لوگوں کو حاضر کریں، اپنے ساتھ شامل کریں۔ کل کا ہمارا موضوع ہوگا کہ الاستشفاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وباولیاء امتہ، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء امت سے طلب شفاعت، یعنی حضور سے شفاعت طلب کرنا، حضور سے شفاعت طلب کرنا اور اولیاء امت سے شفاعت طلب کرنا، یہ ہمارا کل کا موضوع ہوگا انشاءاللہ۔ تو کل سارے حاضر ہوں، زیادہ دوستوں کو بلائیں اپنے ساتھ، تو کل پھر ملیں گے۔ کل انشاءاللہ اس موضوع کے ساتھ بشرط زندگی ملیں گے، اور 2 بجے پورے انشاءاللہ کلاس شروع ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔